ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی اسی امام کی عظمت اور اس کی مصیبت سے متعلق۔ ایک روایت ہے کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے میثاق لیا، عہد، وعدے تمام مخلوقات سے لیے، پتھروں سے بھی، تمام مخلوقات، انسانوں سے، انبیاء و مرسلین سے، اولو العزم نبیوں سے، یہ سب میثاق قرآن میں ذکر ہے اور روایات میں۔ ایک میثاق کا ذکر بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے اولین و آخرین کی ارواح کو جمع کر کے یہ کہا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آخری دور میں آئے گا کہ جب میرا دین بڑے خطرے میں ہوگا، اس کا وجود خطرے میں ہوگا، ختم ہو جائے ہونے کے کگر پہ ہوگا، اور اس کے لیے ایک بڑی عظیم ترین قربانی چاہیے ہوگی، شہادت، قتل، کہ جیسی شہادت، جیسے ہی قربانی مصیبت کسی پہ نہ پڑی ہوگی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ کون ہے کہ جو میرے دین کی بقا کے لیے اپنا گلا دے؟ ارواح انبیاء و مرسلین بھی ہیں، سب ہیں۔ روایت کہتی ہے ایک روح سے آواز آئی، لبیک اللہم لبیک، اے میرے پالنے والے میں حاضر ہوں۔ روایت کہتی ہے یہ روح حسین علیہ السلام تھی۔ آواز آیا حسین، تفصیل سن لو، بڑی سنگین قربانی ہوگی۔ روح حسین نے کہا میرے پروردگار حاضر ہے حسین، ہر مصیبت۔ کہا وطن مدینہ چھوڑنا ہوگا، کہا حسین حاضر ہے۔ کہا میرے گھر کے قریب آ کے حج کو عمرے سے بدل کے نکلنا ہوگا، کہا حاضر ہے۔ کہا ساتھ میں بچیاں بھی ہوں گی، بہنیں مائیں بھی ہوں گی، خواتین چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے، کہا حسین حاضر ہے۔ کہا سفر کی صعوبتیں اور طویل سفر، بے آب و گیا، صحراؤں میں قیام، مہینوں کی مصیبتیں، یہ سب برداشت کرنی ہوں گی، ایک ایک تفصیل۔ کہا لبیک اللہم، یہاں تک کہ بے آب و گیا صحرا میں نہر کے کنارے خیمے ہوں گے، ہٹا لیے جائیں گے، فرات کے کنارے، 3 دن بھوکے پیاسے، بچے علتش علتش۔ کہا حسین حاضر ہے۔ کہا وہ عاشور کا دن ہوگا کہ جب 3 دن کے بھوکے پیاسے قربانیاں ہوں گے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گریں گے، کہا حسین حاضر ہے۔ انصاروں جتنے بھی مددگار ہیں وہ سب مارے جائیں گے، کہا حاضر ہے۔ ارے برابر کے بھائی کے بازو کٹیں گے عباس کے، کہا حسین حاضر ہے۔ کہا ارے پیری کا عصا شبیہ ہے رسالت تیرے نانا کی شبیہ ہوگا، ارے اس کے سینے میں برچی لگے گی، نکالنی ہوگی، بڑھاپے میں جنازہ اٹھانا ہوگا، کہا حسین حاضر ہے۔ کہا بھتیجے کا پامال لاشا اون و محمد، ایک ایک شہادت، آواز آئی حسین حاضر ہے۔ ننھے سے بچے کے تیر لگے گا گلے پہ، اسے اپنے ہاتھوں میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا ہوگا، پشت خیمہ پہ دفنانا ہوگا، کہا حسین حاضر ہے۔ کہا سجدے میں سر کاٹا جائے گا، کہا حسین حاضر ہے۔ کہا نوکے نیزہ پہ پھرایا جائے گا، کہا حسین حاضر ہے۔ کہا لاشیں پاداش تیری پامال کی جائے گی گھوڑے کی ٹاپوں سے، کہا حسین حاضر ہے۔ یعنی ساری مصیبتیں بیان کرنے پر ہر مصیبت پہ حسین کہتے رہے اے پروردگارا حسین حاضر ہے، حسین حاضر ہے، تیرا بندہ ہے، ہر امانت کو بغیر خیانت کے واپس کرے گا۔ مگر ایک پھر آواز آئی آخری گئے حسین سوچ سمجھ کے اقرار کرنا، اس لیے کہ ادھر تم شہید ہوگے اور ادھر خیموں میں آگ لگے گی، ماں بہنوں کی ردائیں چھینی جائیں گی، رسیاں بازو میں باندھ کے اسیر کر کے ارے بازار بازار بے مخنا و چادر بے پردہ پھرائے جائیں گی خواتین۔ اور روایت کہتی ہے کہ وہ روح حسین جو ہر بڑی سے بڑی مصیبت پہ فوراً کہتی تھی لبیک، ارے وہی حسین کی روح خاموش ہو گئی۔ ایک آواز نہ آئی، ذرا سی دیر لگی کہ ایک پہلو سے روح کی آواز آئی کہ بابا قبول کر لیجئے، اس کے لیے آپ کا بیٹا سید سجاد حاضر ہے۔ یہ روح سید سجاد تھی۔ بس عزادارو 4-5 منٹ میں آپ کی زحمتیں تمام ہیں۔ یہ وہ امام ہے، اللہ اکبر کتنے مصائب ہیں۔ آپ نے دیکھا شب عاشور حسین کے اصحاب اور بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ عابد کی خیموں کا تلایا پھر رہے تھے۔ عابد شب عاشور بیمار نہیں تھے، رات کی کسی پہر مشیت میں بیمار ڈالا تاکہ نسل امامت بچ جائے، راز بقا بچ جائے، اسی لیے سجاد بیمار ہو گئے اور جو غش میں ہے تو صبح عاشور سے حسین جنازے اٹھا رہے ہیں، مگر سجاد کو خبر نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے، بس چند جملے ہیں، جلدی جلدی منزل تک پہنچا رہا ہوں، آپ ذرا سا اپنے تصورات کو وہاں پہنچا کے سنیں کہ کتنا مظلوم امام ہے، کتنے سخت امتحانات حسین کے بعد سجاد سے اکیلے، یعنی ایک مرد بھی ساتھ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حسین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ تو سب بہت سے تھے، مگر سجاد پہ وہ مصیبت پڑی اور وہ والی کہ جس کے لیے روح حسین نے بھی تاخیر کر دی تھی، مگر سجاد نے ہاں کیا۔ یعنی عصر عاشور جب رخصت آخر کو حسین آئے ہیں تو سجاد غش میں ہے اور کہا رہنا مجھے سجاد کے پاس پہنچا دو، مجھے رازہ امامت ودیت کرنی ہے، مجھے وصیت آخر کرنی ہے۔ ارے زینب عائشہ نہ ہلایا، سجاد اٹھو دیکھو بابا آئے ہیں ملنے۔ ارے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو پہچان نہ سکے، اس لیے کہ حسین کے جسم پہ اتنے تیر تھے جیسے پرندہ ساہی جس کے پر کانٹوں کی طرح ہوتے ہیں۔ حسین نے کہا میرے لال تیرا باپ حسین ہوں۔ کہا بابا یہ کیا ہوا؟ کہا بیٹا یہ تیر ہے جسم پر۔ کہا بابا کیا فیصلہ ہوا، جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا نتیجہ ہوا؟ کہا سجاد میرے پاس وقت نہیں ہے، مختصر یہ ہے کہ صبح سے تیرا باپ جنازے اٹھا رہا ہے۔ کہا اینا حبیب ابن مظاہر، کہا حبیب ہے، کہا مارے گئے، کہا تو ہے، کہا مارے گئے، کہا برے، کہا مارے گئے۔ کہا کہ اینا امی عباس، میرا چچا عباس کہاں چلا گیا؟ کہا ان کے بھی بازو کر چکے، کہا انہوں محمد قاسم کہا جنازے اٹھا چکا۔ پھر ایک بات بڑے اعتبار سے کہا اینا اخی علی اکبر، اے بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ حسین نے لہجہ بدل دیا کہ شاید برداشت نہ
کر سکے. کہا سجاد مختصر یہ سمجھ لے کہ خیمے میں میرے اور تیرے سے سوا کوئی نہیں ہے, اصغر بھی نہیں ہے. سجاد خدا حافظ. ارے کھڑے ہو کے کہا, کھڑے ہو گلے لگائے. سجاد نے کہا پھوپھی ایک عصا لیجیے, ایک تلوار. کہا کیا کریں گے میرے لال؟ کہا عصا کا سہارا, تلوار سے امام وقت کی نصرت کروں گا, مجھ پر بھی تو واجب ہے نصرت امام زمانہ. ارے حسین نے گلے سے لگایا, خدا حافظ کہا. بس عزادارو, یہ بازار کوفہ, بازار شام کس طرح سے میرا امام برداشت کرتا رہا سنو گے عزادارو. ارے روایات میں ہے کہ شام میں خون کے آنسو سجاد روئے تھے. خون کے امام زمانہ کہہ رہے ہیں نا زیارت ناہیہ میں کہ میرے جب میں آپ کی نصرت نہ کر سکا مگر اپنی امامت کی نظروں سے وہ خونی منظر دیکھتا ہوں, میں صبح و شام روتا ہوں اور آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں. جب امام زمانہ اس وقت جو جسم لے کے وہاں کھڑا نہیں تھا وہ خون کے آنسو رو رہا ہے تو سجاد کتنے خون کے آنسو روئے ہوں گے. عزادارو, یہ راز بقائے اسلام. ارے جب غش سے جو اٹھا ہے رخصت آخر کے بعد پھر سجاد کو غش میں نہ دیکھا گیا, تازیانے برستے رہے, سجاد بے ہوش نہ ہوئے. اللہ اکبر. عزادارو, اگر سجاد اسلام کو بقا کی منصال امام روتا تھا. جب کبھی پانی دیا صاف ہو جاتا تھا بار بار پھینکتے تھے سجاد. ارے جب کبھی گوشت پن ذبح کرنے کے لے جا رہا ہوتا کہتے تھے بھائی سن, تو نے پانی پلا لیا ہے, تو نے کھانا کھلا دیا ہے. وہ کہتا تھا میں آپ نے جتن بھی ہوں, مجھے ذبیحے کا آدھا معلوم ہے. صحت کہتی بس منہ پھیر کے تڑپنے لگتے تھے, ہائے میرا بابا, ارے گوشت پن کو میں پانی پلایا ہے, میرا بابا ذبح کر دیا. 35 سال یہ روتا رہا امام. اللہ اکبر. ابن عبد الملک ابن مروان کا زمانہ ہے. خانہ کعبہ کو جب حجاج نے یزید کے فوج کے کمانڈر نے جب منہدم کیا تو یہ خانہ کعبہ کو پھر سے بنانے کا جب حکم ہوا تو ایک اشباح نکل آتا تھا. امام سجاد سے مدد لی گئی, کہا جو تبرک پہ یہاں کے مٹی لے گیا ہے سب واپس لاؤ اور تب کہیں جا کے یہ اژدہا ہٹے گا. یہ لایا گیا, وہ یہاں چلا گیا جوف کعبہ میں. یہ دیکھ کے تمام لوگ جو ہے ہجوم سجاد کے قریب ہوگا. گورنر نے لکھ کے بھیجا کہ ان کی شمع حیات کو گل کر دے ورنہ تیری حکومت کو خطرہ ہے. آزادارو, زہر کا سہارا آل محمد کے لیے لیا گیا. کیا زہرا کا خاندان تھا, کوئی تلوار سے مارا گیا, کوئی زہر سے مارا. امام سجاد زہر دیا گیا. ارے امام تڑپتے رہے 3 دن. امام محمد باقر دیکھ دیکھ کے روتے رہے. وصیت کی, کہا میں بیٹا تجھ سے وصیت کرتا ہوں, وہ وصیت جو میرے باپ نے مجھ سے ان کے باپ نے علی نے امام حسین تھی, بیٹا اس پر ظلم کرتے ہوئے پر ہمیشہ احتیاط کرنا کہ ان کا مددگار نہ ہو اللہ کے علاوہ. لو سجاد گئے. ارے باقر نے غسل و کفن دیا. ارے جنازہ لے کے چلے. تاریخ کہتی ہے مدینہ میں اتنا ہجوم و گریا جیسے رسول اللہ کے موت کے اوپر گریا ہوا تھا. بس آخری فقرہ ہے, امام باقر لے کے چلے جنازہ قبر کی طرف. میں کہوں گا کہ سجاد کی روح تڑپ رہی ہوگی, شاید کربلا کا رخ کیا ہو. اے بابا, ارے مجھے کفن کیا, مجھے کربلا کا زخمی اس رب میں چل بسا ہے.